بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، آج بتاریخ 18 ربیع الاول سن 1431 ہجری مطابق 4 مارچ سن 2010 بعد صلاۃ عشاء ہمارا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، اور آج کے اس خراب موسم میں جبکہ سخت غبار ہے، آپ سب تشریف لائے اس اہم موضوع کو سننے کے لیے کہ جو سچ پوچھئے بہت اور انتہائی اہم موضوع ہے. دعا کے آداب اور اس کی اہمیت اور اس سے متعلق ساری باتیں انشاءاللہ محترم شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے آپ سب تفصیل سے سنیں گے. وقت چونکہ ویسے بھی زیادہ گزر چکا ہے، اس لیے میں بات آگے نہ بڑھاتے ہوئے شیخ موصوف کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. شکریہ کے ساتھ جزاکم اللہ خیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. حاضرین کرام، دینی و ملی نوجوانوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد آپ سب کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس ماہانہ اجلاس عام میں جو موضوع یا عنوان میں نے چنا ہے وہ ہے دعا کے آداب، اور وقت کے حساب سے انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے متعلق
کہیں قدر تفصیل اور کہیں قدر اختصار کے ساتھ چند مفید اور اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں سچائی عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور کما حقہ اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو بغور سننے سمجھنے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چونکہ موضوع بڑا طویل ہے اور موضوع کے ہر گوشے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہانہ اجلاس کا وقت زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اسی 1.5 گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، جب آج ہم انسانوں کے حالت زار پر توجہ کرتے ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ کسی کو مالی پریشانی ہے تو کسی کو سیاسی پریشانی ہے، تو کسی کو اقتصادی اور سماجی پریشانی ہے، کوئی بیماری سے دوچار ہے، تو کوئی اولاد نہ ہونے کی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے۔ عجیب بے چینی ماحول اور سماج کے اندر نظر آ رہی ہے، اور ہر آدمی اپنی پریشانی کا حل اور سمادھان اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنی اپنی پہنچ کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ اپنی ساری پریشانی کا حل مال و دولت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی ساری پریشانی کا حل جاہ و منصب والوں سے اچھا تعلق سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی ساری پریشانیوں کا حل غیر اللہ کے در پر جا کر کے چڑھاوے چڑھا کر کے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے موحد بندے، توحید والے بندے، اور اللہ کے ایماندار دیندار بندے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے والے بندے اپنی ساری پریشانی کے لیے ایک ہی حل سمجھتے ہیں، وہ ہے رب سے التجا اور گریہ وزاری، رب پر بھروسہ، رب کی طرف لوٹ کر کے آنا، رب سے انابت اور رب سے فریاد کرنا، دعا کرنا، گریہ وزاری کرنا۔ لیکن آئیے دیکھا جائے کہ کیا ہماری پریشانیوں کا حل مال و دولت ہی ہے؟ ہماری پریشانیوں کا حل جاہ و منصب والوں سے تعلق ہی ہے؟ ہماری ساری پریشانیوں کا حل غیر اللہ کو پکارنا ہی ہے؟ نہیں، قطعا نہیں۔ ہماری ساری پریشانیوں کو دیکھنے والا، ہمارے اوپر ساری پریشانیاں اور امتحانات ڈالنے والا، ہماری پریشانیوں کے وقت ہماری مشکل کو شائع کرنے والا، ہماری ضرورت کو پوری کرنے والا، ہمارے دل اور زبان کی فریاد اور پکار کو سننے والا، اور ہمارے دل کی اور زبان کی فریاد کو سن کر قبول کرنے والا، اور ہمارے ہر مسئلے کا حل کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے جس کے مانند کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے سارے خزانے ہیں، جو فیاض ہے، جو بہت ہی کریم ہے، جو بہت ہی مہربان ہے، جو اپنے در سے کسی کو خالی واپس نہیں کرتا، جو اپنے کسی بندے کی فریاد کو اگر اس کے اندر فریاد کے قبول ہونے کی شرطیں پائی جائیں تو رد نہیں کرتا۔ وہ ذات اقدس، وہ بابرکت ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ ہر طرح کی فریاد کا سننے والا، گریہ وزاری کا سننے والا، مشکل کشا، حاجت روا اور ہر ایک کی پکار اور دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا
اور ہماری ہر پریشانیوں کا حل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اپنے زندگی کے سارے مسائل میں رب سے فریاد کرنے کا حکم دیا ہے، رب سے گریہ وزاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا سامع کل شکوہ، ہماری ہر شکایت کو سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری ہر پکار کو سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، جس کو ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کا موضوع چنا گیا ہے دعا کے آداب۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن اور حدیث کے اندر دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت مختلف آیتوں کے اندر اور مختلف حدیثوں کے اندر وارد ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ میں دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت پر ہم چند آیتیں اور چند حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو۔ اور جہاں سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندھایا ہے، اطمینان دلایا ہے، یقین دلایا ہے کہ میں جہاں دعا کرنے کا حکم دیتا ہوں، وہیں میں اے بندو، اے دعا کرنے والے بندو، میں تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے لوگ ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک، تو آپ بتلا دیجئے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے علم اور نصرت اور مدد اور قدرت کاملہ کے ذریعہ بندوں کے قریب ہوں، بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں فریاد کرنے والے کی فریاد رسی کرتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور جب میں بندوں کی دعا کرنے والے کی دعا قبول کر لیتا ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ میری بھی بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، تاکہ انہیں ہدایت اور رشد نصیب ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ دعا کرنے والے بندوں کی میں دعا قبول کرتا ہوں۔ جہاں تک حدیث کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں دعا کے سلسلے میں، تو نوٹ کر لیں سورہ غافر کی آیت نمبر 60، آیت نمبر 65 اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 جا کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگ پڑھ لیں گے، تاکہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو جائے۔ جہاں تک احادیث کا مسئلہ ہے تو کتب حدیث سے حدیث کے ذخیرے دعا کی فضیلت سے، دعا کے آداب سے، دعا کے شروع سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ چند آیتیں میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ دعا کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہر مومن آدمی اللہ کی عبادت کے لیے بے قرار رہتا ہے، اور دعا عبادت ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے،
جسمانی جتنی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کی ہیں، ان میں سے اکثر کے اندر اور اکثر حالات میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے باعزت، قابل احترام، قابل تکریم چیز دعا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت یا مکرم یا محترم چیز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ صحیح ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ کو پکارتا نہیں اپنے سارے معاملات میں، یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب رحیم ہے. اللہ چاہتا ہے ہمارے سامنے ہمارا بندہ گر گڑائے، ہمارے سامنے ہمارا بندہ زاری کرے، گریا کرے، ہمارے سامنے بندہ اپنے مسائل کو پیش کرے، اپنی ضرورت کو پیش کرے. میں اس پر قربان، میں اس کو دے کر کے دکھاؤں گا. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے. اسی لیے اسی حدیث کے مفہوم میں کسی عربی شاعر نے کہا ہے لا تسألن بنی آدم حاجہ لا تسألن بنی آدم حاجہ وسل الذی ابوابہ لا تحتجب اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اس شعر کا مطلب ہے کہ نصیحت کرنے والے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، اے میرے چھوٹے لاڈلے، اے میرے چھوٹے بیٹے، کسی آدم کی اولاد سے اپنی کوئی ضرورت نہ مانگا کرو. اگر تمہیں مانگنا ہے تو ذات اقدس سے مانگو جس کا دروازہ کسی کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سے اگر تم مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارے اوپر غضبناک اور غصہ ہوگا، ناراض ہوگا. لیکن میرے چھوٹے لاڈلے، میرے بچے، کوئی ایسا انسان لا کر کے دکھاؤ کہ جس سے مانگو غضبناک نہ ہو. جب اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور اے میرے لاڈلے، آدم کی کسی اولاد سے، کسی بھی بنی آدم سے، کسی بھی انسان سے جب بھی تم مانگو گے وہ ضرور غصہ ہوگا. اور دیکھ لیجئے ایک ماں کے دل میں دودھ پیتے بچے کی کتنی ممتا اور محبت ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سینے سے اپنے دودھ پیتے بچے کو جدا کرنا گوارا نہیں کرتی. بڑی ہی حنون ہوتی ہے، بہت ہی اپنے چھوٹے بچے سے محبت کرنے والی ہوتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، بات کی نہیں ہے. لیکن وہی چھوٹا بچہ جس کی محبت ماں کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے اس کا سینہ، اگر بار بار دودھ مانگتا رہے تو ماں بھی تھوڑا سا جھڑک دیتی ہے. لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات اتنی مبارک اور کریم اور فیاض ہے کہ بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب فیاض ہے، سخی ہے، باحیا ہے، باحیا حیادار ہے. جب بھی کوئی بندہ اس کی جانب اپنی ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے خالی لوٹانے سے آپ کی زبان میں شرماتا ہے. اللہ اسے خالی لوٹانے سے شرم کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب بھی کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے. اب آپ ان حدیثوں کو دیکھنے کے بعد سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟
کس چیز میں ہے؟ دعا کے اندر، اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کے اندر۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط اور بہترین ذریعہ دعا ہے۔ اپنی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے مضبوط ستون دعا ہے۔ ہر بیماری کو دور کرنے کا سب سے قوی علاج دعا ہے۔ دعا اہل ایمان کا ہتھیار ہے، دعا مومنوں کے ہتھیار ہے۔ دعا سے دل کو قوت اور تازگی ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے بندے کا رشتہ رب ذوالجلال سے مضبوط ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب ذوالجلال کے سامنے اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی مشکل، اپنا کوئی مسئلہ دعا کے آداب و شروط کا خیال کرتے ہوئے پیش کرتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ دعا مومنوں کا ہتھیار ہے، دعا کیا ہے؟ اہل ایمان کا ہتھیار ہے اور سب سے مضبوط ہتھیار ہے، تیغ و تفنگ سے بھی زیادہ مضبوط، صاروخ سے بھی زیادہ مضبوط، اور جتنے بھی آلات حرب اور جنگی آلات پائے جاتے ہیں سامان، سارے آلات سے مضبوط کون سا ہتھیار مومن کے لیے ہے؟ دعا ہے۔ اور اس کی جگہ جگہ اثر، اس کا جگہ جگہ اثر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک میں پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، جہاں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے۔ وہیں پر الجواب الکافی کے صفحہ نمبر 22، 23 اور 24 کے اندر لکھا ہے کہ جیسی دعا ہوگی ویسے اثر ہوگا، جیسی دعا ہوگی ویسے ہی اثر ہوگا۔ چنانچہ اگر ہماری دعا مضبوط ہے ہمارے اوپر لائی گئی پریشانی کے حساب سے تو دعا پریشانی پر غالب آئے گی، اور اگر ہماری دعا کمزور ہے، پریشانی جو ہمارے اوپر آئی ہے وہ مضبوط ہے تو ہماری دعا پر پریشانی غالب آئے گی، یہ الگ بات ہے کہ پریشانی دعا سے ضرور کم ہوگی۔ اور اگر ہماری دعا اتنی ہی مضبوط ہے جتنی بڑی پریشانی ہے، برابر برابر، تو دونوں ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے دعا میں قوت ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، اور دعا کے قبول ہونے کے سارے آداب ہونے چاہیے، وہ سارے اوقات اور وہ سارے حالات ہونا چاہیے جن اوقات میں، جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ جب پریشانی آئے تبھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ حالانکہ دعا کی برکت دیکھیے، دعا کی اہمیت دیکھیے اور دعا کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا نفع پہنچاتی ہے ان پریشانیوں میں بھی جس سے تم دو چار ہو چکے ہو، آ چکی ہے تمہارے سروں کے اوپر، اور دعا فائدہ دیتے ہیں ان تمام پریشانیوں میں جو اب تک تمہارے اوپر نہیں آئی ہے۔ دعاؤں سے بلائیں دور ہوتی ہیں، دعاؤں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دعا ہوتی ہیں۔ جب دعا آنے والی مصیبت کا بھی سمادھان اور حل ہے، اور جو ابھی نہیں آئی ہے اللہ کے علم میں ہو سکتا آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، اس کا بھی حل دعا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، چنانچہ اے اللہ کے بندو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ یہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کے بعد اختصار کے ساتھ آئیے ہم سنیں دعا کے آداب۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دعا کہتے کسے ہیں؟ آپ لوگ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنی فقیری اور محتاجی کو ظاہر کرتے ہوئے اور اللہ کو بے نیاز اور غنی سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنا کوئی مسئلہ رکھنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا دو طرح سے ہوتی ہے، دعا دو طرح سے ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، حمد و ثنا اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کے اندر بندہ اپنی فرمائش، اپنے مطلب کی بات، اپنی وہ چیزیں جس میں اس کے لیے نفع ہے
اور اپنی ان چیزوں سے بچاؤ جس کے اندر اس کے لیے نقصان ہے، یہ پیش کرتا ہے۔ یہ دعا دو طرح سے ہوتی ہے۔ گویا دعا کی دو قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا، دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ پہلی قسم ہے دعاء العبادہ، یعنی دعاء العبادہ عبادت کی دعا، جس کو ترجمہ کیا جائے دعاء العبادہ کیا ہے؟ یعنی نیک کاموں کے ذریعہ دعا کی پہلی قسم، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے دعاء العبادہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے نیک کاموں کے ذریعہ ثواب اور بدلہ چاہنا، نیک کاموں کے ذریعہ اللہ تعالی سے ثواب اور بدلہ چاہنا، اور نیک کاموں کے ذریعہ اللہ تعالی سے اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنا، 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کا صوم، حج، نذر و نیاز، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، یہ سب نیک کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کو بھی دعا کہا گیا ہے۔ یعنی دعاء العبادہ کہا جاتا ہے کہ نیک عملوں کے ذریعہ اللہ تعالی سے اس نیک عمل کا بدلہ چاہنا، جو جسمانی عبادتیں ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ دعاء العبادہ یعنی نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالی سے ثواب کی امید کرنا، یہ ایسی دعا ہے جو کسی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتلا سکتا آپ لوگوں میں سے؟ غیر مانے علاوہ، اللہ مانے اللہ کے علاوہ، غیر اللہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا تعلق نبیوں کی ذات سے ہو، ولیوں کی ذات سے ہو، فرشتوں کی ذات سے ہو، جمادات، حیوانات، انسان، چرند، پرند، پیڑ پودے، جتنے مخلوق ہیں یہ غیر اللہ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ دعائے عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ کون سا شرک ہے؟ بڑا شرک ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور جو آدمی ان عبادتوں کو اللہ تعالی کے علاوہ کے لیے کرے گا، ایسا آدمی مشرک ہے، ایسا آدمی کافر ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ مرا تو وہ کافر اور مشرک ہو کر کے مرے گا، جنت کی خوشبو بھی اور جنت کی خوشبو کی بھنک بھی نہیں پائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے اس نے نماز ہی کو نہ پڑھی ہو، نماز پڑھی لیکن غیر اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیا لیکن غیر اللہ کے لیے، نظر کیا لیکن غیر اللہ کے لیے، ذبح کیا غیر اللہ کے لیے، ایسا آدمی کافر ہے، مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے تم میری عبادت کرو۔ ادعونی کا مفہوم بعض مفسرین نے دعا لیا ہے اور بعض مفسرین نے عبادت لیا ہے۔ ادعونی استجب، تم میری عبادت کرو یا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری عبادت اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کرنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار ہو کر کے وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم۔ اللہ تعالی ہم